الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے پیشاب کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اکل کے چند لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو مدینہ کی فضا یعنی ہوا ناسازگار ہونے کی وجہ سے ان کو مرض لاحق ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کے باڑے میں چلے جائیں اور اونٹوں کا پیشاب اور ان کا دودھ پئیں۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کو شفا حاصل ہوئی۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جانوروں کا پیشاب پینا یہ جائز بھی ہے، اور جب اس کا پیشاب پینا جائز تو معلوم ہوا کہ جانوروں کا پیشاب بھی پاک ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، کیونکہ اکثر عذاب قبر انہی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے، اور اس حدیث پاک سے اس کی ناپاکی کا واضح طور پر ثبوت موجود ہے۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے چند لوگوں کو پیشاب پینے کی تلقین فرمائی اور انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کو صحت حاصل ہوئی۔ دونوں حدیثوں میں پیشاب کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے کے حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے، انسانوں کا پیشاب یا جانوروں کا پیشاب، چاہے جانور حلال ہوں یا حرام ہوں، تمام جانوروں کا پیشاب ناپاک اور نجس ہے۔ کپڑوں پر لگنے سے بھی کپڑے ناپاک ہوں گے، اور اس کا پینا بھی ازروع شرع ناجائز و حرام ہے۔ اور جس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ لوگوں کو پیشاب پینے کا حکم یا تلقین ارشاد فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دے دیا گیا کہ ان کی صحت اسی پیشاب کے پینے کی وجہ سے انہیں حاصل ہوگی، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے وحی الہی سے جو معلومات حاصل ہوئیں اس کے مطابق آپ نے ان کو پیشاب پینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم یہ مخصوص تھا صرف انہی لوگوں کے لیے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔